اس لیے کہ یہ تعین نہ ہونا خود احتجاج ہے. عظیم ہستی کا قبر کا مجہول ہونا، معلوم نہ ہونا، یہ خود احتجاج ہے. کہتے ہیں واللہ عالم کہ سعودیہ نے امیر عبداللہ کے دور میں جب تعلقات کچھ بہتر ہوئے، انہوں نے کہا ہم بقیع کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں ایک شرط پر، آپ ہمیں قبر سیدہ کا نشان بتا دیں، اسے بھی تعمیر کریں گے، بقیع بھی تعمیر کریں گے. اور انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے. اس کو ائمہ نے مخفی رکھا ہے تو شیعوں کو بھی معلوم نہیں. لیکن اگر ہم متفق ہو کر کہہ دیں فلاں جگہ پر ہے اور وہ اس کو بنا لیں تو یہ سند مظلومیت ختم ہو جائے گی. کہ بی بی کی قبر کہاں ہے؟ کیوں بی بی نے وصیت کی کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے؟ بہرحال جو سند مظلومیت اور جو مینارہ دفاع ولایت اور جو عظمت اور جو کبریائی جناب سیدہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ مینار ہیں براعت کا، دفاع عن الامامت کا. یا علی لم يعرف المنافق مؤمنین بعدی الا بک، میرے بات مومن تجھ سے پہچانا جائے گا، ربی کے بعد منافق صرف حضرت زہرا سے پہچانی جائے گی. کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے، اس کا نشان مظلومیت زہرا ہے. اسی لیے آپ کو وہ فضائل علی نقل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن فضائل سیدہ نقل کرتے ہوئے وہ قاتل علی پر لعنت کر سکتے ہیں، قاتل حسین پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن قاتل سیدہ پر لعنت بھئی کوئی بھی ہو. ہم نہیں کہتے کون ہے تو لعنت کرو، کوئی بھی ہو علی الاطلاق منع ذرا لعن کر دو. جو بھی قاتل سیدہ ہے اس پر لعنت ہو نہیں، وہ بھی ان پر گرا ہے. حتیٰ سیدہ کو شہیدہ کہنے میں بھی ان کو اعتراض ہے کہ آپ شہیدہ بھی نہ کہیں. بھئی ہم تعین نہ کریں، ہم نام نہ لیں، ہم آپ کے احساسات کا احترام کریں، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سیدہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس سے منافقین پہچانے جاتے ہیں. جب منافقین کی پہچان ہے تو جو بھی آثار تھے جناب سیدہ سے مربوطہ ان تمام آثار کو مٹایا گیا ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ 3 روایتیں ہیں زیارت کی، جناب سیدہ کی زیارت کی 3 روایتیں، اور شیخ اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باب روایت میں فضل سیدہ کی روایت میں اتنی روایت ہیں اکثر من ان یحصا، اتنی زیادہ ہیں جو گنی ہی نہیں جا سکتی. شیخ توسی کے زمانے تک اتنی زیادہ روایات تھیں، ہمارے زمانے تک آتے آتے چند روایت رہ گئی. شیخ توسی نے وہاں اکثر من ان یحصا جہاں لکھا اس کے ساتھ آگے 8-10 روایات بھی لکھ دیتے کہ بھائی بہت زیادہ ہیں، بے عنوان ہیں. مثال میں 4-5 آیتیں، 4-5 روایتیں، 8-10 روایتیں نقل کیے دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے شیخ توسی نے اپنی کتاب، ان کے استفسار تو رہ گئے لیکن ان کا کتاب خانہ مکتبہ جلا دیا گیا، باقی ہماری کتابیں ضائع کر دی گئیں، اور مخصوصاً وہ آثار جو جناب سیدہ سے مربوط تھے ان کو ضائع کر دیا گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جو روایات ہیں 2-4 روایت آپ کے تیمناً پیش کر دوں. قال دخلت دخلت على فاطمة علیہ السلام فبدأتنی بالسلام، میں جناب سیدہ کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے سلام سے گفتگو کا آغاز فرمایا. جو خود سلام دیتی ہوں ان کے پاس جائیں اور آپ سلام نہ دیں. ائمہ آپ کو سلام کی تعلیم نہ دیں، نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکی تھا لیکن رہ گیا. قالت ما غدا بک، صبح صبح تمہیں کیا ہوا، کیوں آئے ہو، کیا حاجت ہے تمہیں؟ قلت طلب البرکہ، میں برکت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. دوسرا نسخہ ہے طلب الزیارہ، آپ کی زیارت کا مشتاق تھا اس لیے آیا ہوں. قالت اخبرنی ابی وہو ذا، میرے والد نے، میرے بابا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی اور وہ اس وقت یہاں تھے، یہاں تشریف فرما تھے، اور یہاں تشریف رکھ کر انہوں نے یہ حدیث بیان
فرمائی ہوا انہو من سلم علیہ او علی ثلاثۃ ایام، جو 3 دن تک مجھ پر اور میرے بابا پر سلام بھیجے، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ زمان تو نہیں کہتا نا کہ مرتے ساتھ ہی اس پر جنت واجب ہوگی، یہ تو نہیں کہا۔ جو زیارت کرے گا، جو سلام کرے گا آن حضرت کو اور جناب سیدہ پر، خب بشرط ہے و شروط ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر ولایت کے، بغیر اعتقاد کے نہیں۔ جو معتقد برسالت ہے، جو مومن ہے، جو متمسک بے ولایت ہے، وہ اگر سلام کرے 3 دن مسلسل، اوجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے سیدھا، ہو سکتا ہے جہنم میں جا کر پھر اس نے یقیناً جنت تک پہنچنا ہے۔ جنت واجب کا یہ مطلب ہے کہ یہ یقیناً جنت میں پہنچے گا ان سلام کی وجہ سے، اور وہ سلام بھی جو اس اعتقاد پر مبتنی ہے، یہ جو متمسک ہے، اس تمسک کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنتی ہے یقیناً۔ لیکن اگر باقی اعمال نہیں ہیں تو پھر جہنم بھی کے بعد یہ جنت میں پہنچ۔ قلت لہا فی حیاتہ و حیاتک، یہ شرف صرف ہم کو حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ ہم حیات رسول میں اور آپ کی حیات میں آ کر آپ کی زیارت کریں، آپ پر سلام کریں۔ قالت نعم وبعد موتنا، ہاں حیات میں بھی اور حیات کے بعد بھی، ظاہری موت کے بعد بھی ہم حی ہیں، ہم خدا کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، ہماری حیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری روایت ہے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام الصلاة فی بیت فاطمہ علیہ السلام افضل او فی الروضہ۔ مسجد نبوی میں یہ یقیناً پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں روضہ میں نماز پڑھوں یا بیت فاطمہ میں، ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ فرمایا قال فی بیت فاطمہ علیہ السلام، نماز اگر اس مقام پر پڑھو جہاں پر بیت فاطمہ ہے، خدا ہم سب کو نصیب کرے، خدا اس حضرت سے روایت ہے یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، آپ پر درود بھیجے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَلْحَقَهُ بِهِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور پھر جنت میں جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اس شخص کو مجھ سے ملحق کر دے گا۔